بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں، 7 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ طائف میں اسلام کی دعوت۔ طائف ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک۔ 10 نبوی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، لہٰذا اہل مکہ سے یعنی کہ اہل مکہ یعنی کہ مکہ میں رہنے والے لوگ اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا۔ ان کے سردار عبد یا لیل، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی، ان میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کیا اور کہا کہ فوراً ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ اوباش لڑکوں یعنی کہ بدماش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ کسی طرح بچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے طائف والوں پر عذاب کے لیے فرشتہ روانہ کیے، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت و بربادی کو گوارا نہ کیا، بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا فرما دی اور ان کے مسلمان ہونے کی امید ظاہر کی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آسمان میں تارے کس نے بنائے؟ رات کے وقت آسمان میں ان گنت تارے جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ انسان رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے بستر لگا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا رہے تب بھی اس کا جی نہ بھرے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے ان ستاروں کو کتنے اچھے نظام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ نہ تو آپس میں ٹکرا کر ختم ہوتے ہیں، نہ تو زمین